بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ فیشن ہماری زندگیوں کو، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے والی ہوں، ایک لڑکی کا جو کہ فیشنیبل تھی۔ اس کے ماں باپ کی غلطی ہے ناظرین کرام، اس بچی کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو جس طریقے سے پالا جائے گا وہ اسی طریقے سے پالیں گے، ان کو جس چیز کی تربیت دی جائے گی وہ وہی سیکھیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا، اس کی کوئی تعلیم و تربیت نہ کی، اس کو دین کی سمجھ کوئی نہ دی، اور اس کو خوب مال پیسہ دیا، فیشنیبل اور خوبصورت لڑکی بنا دیا اس کو، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ اس کی بہت زیادہ تمنا تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لے کہ وہ کس حال میں ہے، کیونکہ بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ جوانی میں ہی مر گئی تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کی قبر کو کہ وہ قبر پہ کھڑا ہے اور اس کی قبر کھل جاتی ہے، بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس نے اپنے ستر کو چھپایا، مگر اس کی تو حالت عجیب تھی، اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل عجیب ہے۔ اس نے پوچھا، بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگی، بابا جان میں بے پردہ رہتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح، میرا ہر بال بڑھ کے درخت کی طرح بنا دیا گیا، جس کی شاخیں زمین میں دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ پھر فرشتے آئے، انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا، جس طرح لوگ درخت کو کھینچ لیتے ہیں، زمین میں گھڑے پڑ جاتے ہیں۔ بابا جان ایک ایک بال کو نوچنے سے میرے سر کے اندر گھڑے پڑ گئے، اس لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی، فقط ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، بیٹی تمہارا چہرہ بھی۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، بابا جان آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو صرف میرے دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ہونٹوں پہ سرخی لگی ہوتی تھی اور میں اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ لیتی تھی، یعنی یہ لپسٹک چھڑانے کی بھی مجھے فرصت نہیں تھی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا، تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا، یہ سرخی چپک گئی تھی میرے ہونٹوں سے، سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے صرف دانت ہی نظر آ رہے ہیں، ہونٹ اوپر نہیں ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں۔ اب بابا جان میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے، کہنے لگے، تیرے ناخنوں کو بھی ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ بابا جان میرے ہاتھ پہ زخم موجود ہیں، میرے چہرے پہ بھی زخم ہے، میرے سر پہ بھی زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی اذیت میں ہوں۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دی، میں نے جو خواہش کی بابا جان آپ نے وہ پوری کر دی، مجھے اتنی محبت دی، مجھے تو غم کا بھی نہیں پتا تھا، شہزادیوں کی طرح آپ نے مجھے پالا۔ کاش بابا جان آپ مجھے ایک احسان کرتے میرے اوپر، مجھے کوئی دین کی سمجھ بتا دیتے، میں آج اس عذاب سے نہ گزر رہی ہوتی، نہ میں یہاں خاوند کو بلا سکتی ہوں، نہ میں آپ کو پیغام بھیج سکتی ہوں، اکیلی یہاں پڑی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں، ہاتھوں میں گز لیے میری پٹائی کرتے ہیں۔ ابو میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ تب اس آدمی کو احساس ہوا کہ کاش میں اپنی بیٹی کو کچھ دین کی باتیں سکھا دیتا، میری بیٹی آگے جا کر جنت کی نعمتوں میں پل رہی ہوتی۔ جن بیٹیوں کو اور جن بیٹوں کو اتنی پیار محبت سے پالتے ہیں، ان کو اگر ہم دیندار نہیں بنائیں گے تو یہ جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے اور ان کی وہ درگت بنے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو دین پڑھائیں، دیندار بنائیں، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں کو اور اپنے بیٹوں کو دیندار بنائیں، عورتوں کی دینی معاملات میں ان کا تعاون کریں، ان کو ترغیب دیں، ان کو دین کی بنیاد پر زندگی کا ساتھی بنائیں تاکہ ماحول کے اندر دینداری آئے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی کوشش کریں، جب وہ مردوں سے دنیا کی باتیں منوا لیتی ہیں تو دنیا کی اور دین کی باتیں کیوں نہیں منوا سکتی۔ اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ ماں باپ دونوں کا فرض ہے کہ اپنی اولادوں کو اچھی سے اچھی اور دینی تعلیم دیں اور ان کو اچھی نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ دین کے راستے پہ رہیں۔
تاکہ ہم نیک بن کر زندگی گزاریں اور اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں۔ اب تنہائیوں میں رو رو کر اللہ کی سے دعا مانگیں، اپنے رب کے حضور سجدے میں جا کر اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے ان مسلمانوں کے لیے۔ اے اللہ ہم سب کو بخش دے اور ہم سے جو گناہ ہو گئے ان کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے در پر فقیر حاضر ہوا ہے، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ وہ پروردگار ہے جو مردوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اور جب آپ دعائیں مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں سنے گا، وہ آپ کے ساتھ نرمی کیوں نہیں کرے گا۔ اس لیے میں آپ سے دعا مانگنے کے لیے کہہ رہی ہوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اور یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دینا، ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائیوں، ہماری اولادوں کو، ہم سب کو وہاں پہ ملا دینا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔